اللہ تعالیٰ صرف خاص لوگوں کو آزماتا جو ایمان والے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور حدیث کے الفاظ اس طرح ہے, جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا, ان اللہ تعالیٰ اذا احب قوما ابتلاهم, جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے. دوسری جگہ صحیح بخاری کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال نقل کیے گئے, وہ یہ ہے, من یرید اللہ بہ خیرا تصب منہ, جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ یا کسی انسان کے ساتھ خیر کا معاملہ چاہتا ہے تو اس کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے, اس کو آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے, اور آزمائشوں میں ڈال کر اس کا خیر کا معاملہ دنیا کے حساب سے کرتا ہے, خیر کا معاملہ آخرت کے حساب سے کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اللہ تعالیٰ سب کو نہیں آزماتا, اللہ تعالیٰ ان خاص انسانوں کو آزماتا ہے جو اس کے دین پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں, چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے لوگ ہو, وہ انبیاء اور ان پر ایمان لانے والے ہو, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے بعد سے لے کر قیامت تک جو لوگ ایمان لائیں گے ان کے ایمان کے درجوں کے اعتبار سے ویسے وہ آزمائے جائیں گے. ابن ماجہ کی ایک روایت ہے, اس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ایمان کے اعتبار سے کیسی آزمائش ہوتی ہے اس کا ایک تذکرہ کرتے ہیں, اور روایت کے الفاظ اس طرح سے, سب سے زیادہ جو انسانوں میں جو لوگ آزمائے جاتے ہیں, آپ سے فرماتے ہیں, وہ انبیاءوں کی جماعت ہے. سب سے زیادہ انسانوں میں جن لوگوں کو اللہ آزماتا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ انبیاء کی جماعت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان میں سب سے بلند ہے تو آزمائش میں بھی سب سے بلند ہے, مطلب ان سے سب سے زیادہ اللہ آزماتا ہے ان لوگوں کو. قاسم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جو انسانوں میں جس کو آزماتا ہے وہ انبیاءوں کی جماعت ہے. پھر فرمایا علماء حق ہے, وہ لوگ جو پھر ان انبیاء جو علم کو چھوڑ کر جاتے ہیں اس علم کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں, علماء جن کو ہم کہتے ہیں, وہ جماعت اللہ ان کو آزماتا ہے. پھر صالحین ہے, پھر نیکوکار اللہ ان کو آزماتا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کچھ کو ان میں سے اللہ نے ایسے آزمایا کہ ان کے جسموں میں کیڑے پڑ گئے, کچھ کو اللہ نے ایسے آزمائے ان میں سے کہ ان کے جسموں میں کیڑے پڑ گئے, اور کچھ غربت سے ایسے آزمائے گئے کہ ٹاٹ سمجھتے ہیں نا, کوئی پیر پوچھنے کو آج کل وہ بھی نہیں رکھتے, لوگ پاپوش رکھتے ہیں, لیکن ٹاٹ تھیلا جس میں کچھ گیہوں چاول اناج آتا ہے, تو کچھ ایسے گزرے کہ ایسی غربت کہ جس پر کچھ نہیں تھا سوائے نچلے حصے کو ٹاٹ سے ڈھانپتے تھے, ایسے آزما گئے. لیکن اے صحابہ, وہ لوگ اتنے اطمینان میں ہوتے ایسی حالت میں بھی جتنا تم فراوانی میں اطمینان میں نہیں رہتے ہو, کیونکہ وہ جانتے تھے ایمان کی وجہ سے یہ آزمائے جا رہے ہیں تو بدلے بھی تو ویسے ملنے والے ہیں, یہ جانتے تھے. اس وجہ سے آپ نے فرمایا تم جتنے فراوانی میں خوش نہیں رہتے ہو, سہولت نعمت اللہ نے دے رکھی, خوش نہیں ہوتی دنیا میں, اس سے زیادہ وہ کیڑے پڑے ہوئے جسموں کے ساتھ اور وہ ٹاٹ کے کپڑوں کے ساتھ وہ خوش تھے, اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ آزمائش کس کی وجہ سے آ رہی ہے, اور وہ جانتے تھے اس کا بدلہ کیا ہی بہتر ملنے والا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ انبیاءوں کی جماعت, یہ ہے علماء کی جماعت, اور یہ وہ ایمان لانے والے صالحین ہر دور کے جب ایمان لائے تو مختلف انداز سے وہ آزمائے گئے. یاد رکھیں, اسی طرح اللہ تعالیٰ